کہ انبیاء حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ شہیدوں کے لیے وہ رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں، قرآن میں، بلکہ حدیثوں میں تو مدد مانگنے کی ترغیب موجود ہے کہ کوئی صحرا میں گم جائے، کسی کا جانور بھاگ جائے، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ پکارے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اعینونی یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اسے روک دو. سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اے اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا. اچھا، اب یہ روایت ہے، اور اس میں انہوں نے حوالہ کیا دیا؟ حوالہ نیچے آپ دیکھیں گے تو معجم طبرانی کا حوالہ دیا کہ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے سیدنا عتبہ بن غزوان سے. ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس روایت کو دیکھیں کہ اس روایت کی سند کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، یہ روایت ہے یہ معجم طبرانی کی، اور اس روایت کو وہی عتبہ بن غزوان وہی راوی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ عربی ٹیکسٹ ہے، اذا ظل احدکم شیئا او اراد احدکم غوثا. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. فإن للہ عبادن، کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. علامہ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ضعیف الجامع میں علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 پیج نمبر 103 پر ہے کہ جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر یا ویران جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے، تو وہ یہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابان بن صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے، تو وہ یہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. دیکھیں اس میں بھی ابان بن صالح سے روایت ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ذرا الفاظ دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا. ابان بن صالح سے مروی ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ابان بن صالح، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابان بن صالح جو ہے نا یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، اور صغار تابعین میں سے، چھوٹے تابعین میں سے ہیں. تو ایک تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے جب یہ روایت جو ہے وہ ایک تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سن سکتا تو یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم آپ کو ابان بن صالح کے بارے میں دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابان بن صالح، ٹھیک ہے، تو یہ 60 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 60 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور 115 میں ان کی وفات ہے. تو یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں؟ ابان بن صالح، ٹھیک ہے، ابان بن صالح یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں؟ تو اس کی جو چین ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں کہ جس سے مطلب اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وفات کے بعد بھی مدد مانگنے کے اور مدد کرنے کے ثبوت ہیں. وہ جو حدیث پاک ہے کہ حضرت بلال نے، وہ آپ کو یاد ہوگی، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت آپ جی مصنف ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑا تو
یہی بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ جو ہے وہ بارش اللہ سے طلب کر کے عطا فرمائیں. میں بارش طلب کرنے کی عرض کی بارگاہ رسالت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر کو خبر دے دو کہ ان کو بارش دی جائے گی، عطا کی جائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش ہوئی. یہ واقعہ بلا شبہ حدیث کی ایک کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں درج ہے. حافظ ابن حجر نے اس کی بابت کہا ہے 3 وجوہ سے یہ واقعہ ناقابل استدلال ہے. ایک، یہ قصہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ واقعہ کا اصل راوی مالک الداری ہے جو مجمول ہے جب تک اس کی عدالت اور ضبط کا علم نہیں ہوگا. یہ واقعہ ساقط الاعتبار ہوگا. حافظ ابن حجر نے جو یہ کہا ہے باسناد صحیح من روا ابی صالح السمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند ابو صالح السمان تک یہ روایت کی ہے. مالو الداری کے حالات کا چونکہ حافظ ابن حجر کو علم نہیں ہو سکا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی بابت خاموشی اختیار کر کے ابو سال تک سلسلہ سند کو صحیح قرار دے دیا. مقصد یہ تھا کہ مالک الداری کی عدالت و ضبط کی بھی اگر توثیق ہو جائے تو یہ روایت بالکل صحیح ہوگی، بصورت دیگر غیر صحیح ہوگی. ان کی تصحیح کا مطلب پوری سند کی صحیح نہیں ہے. اگر پوری سند ان کے نزدیک میں ہوتی تو وہ اس طرح کہتے ان مالو الداری و اسناد صحیح، لیکن حافظ ابن حجر نے اس طرح نہیں کہا. قیامت کے دن بہت سارے گناہگار بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی دست بوسی یعنی ہاتھ چومنے کی برکت سے بخشے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے. یہ ہمارے سامنے آیت ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر آپ ان کو پکارو تو وہ آپ کی دعا نہیں سن سکتے. یعنی یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہ دے سکیں. ٹھیک ہے، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں. وہی، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے